دوستو بزرگوں، اب زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کا وہ عظیم ثبوت اور دنیا باطل میں لرزاں پیدا کرنے والا وہ عظیم مناظر اور خطیب دوراں قیادت و سیادت کا، جس کے اندر ایک بھرپور قوت رکھنے والی شخصیت اور جمعیت علماء ہند کی شان حضرت علامہ مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ایک کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، ہاں مائک والے، اب ٹھیک ہو گیا۔ ویسے یہ آواز بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ لیں سب لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اڑیسہ کے اراکین، اضلاع کے صدور رزماء اور جمعیت علماء اڑیسہ کے ممبران، جمعیت علماء ہند اس وقت کی صورتحال اس کی ایسی ہے کہ 29 ریاستیں ہیں ہماری، ایک کم 30، پورے ملک کی ایک کم 30 اسٹیٹ ہے۔ الحمدللہ ہر اسٹیٹ میں جمعیت علماء ہند کی باڈی موجود ہے، ریاست کی۔ ریاستوں میں ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں، ڈسٹرکوں کی باڈی بھی موجود ہے۔ جیسے آپ کا اڑیسہ ایک ریاست ہے، اس کے اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹ، اضلاع کے نیچے تحصیل اور منڈل ہوتے ہیں، وہاں بھی جمعیت علماء کی یونٹیں موجود ہیں۔ کل ملا کر کے تقریباً جمعیت علماء ہند کی 3000 اکائیاں بنتی ہیں، جس سے باضابطہ 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان 2 روپے کی ممبری فیس ادا کر کے رسید لے کے اس کا ممبر بنتا ہے۔ مرد ممبر بنتے ہیں، خواتین کو کم بنایا جاتا ہے۔ گھر کا ایک کوئی ذمہ دار بن گیا، باقی لوگ نہیں بنتے۔ مسجد کے پاس میں 10-20 لوگ بنتے ہیں، 100-200 لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارے معاون ہوتے ہیں، یعنی ممبر کے ساتھ سپورٹر ہوتے ہیں۔ جیسے امام صاحب نے اعلان کیا 100 لوگ بن گئے، 500 لوگ جمعہ میں، 400 متفق تو رہتے ہیں مگر لگ کر کے پیسہ دے کر کے ممبر نہیں بنتے۔ اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے جو ہمارے ہم خیال ہیں، تو ہمارے ممبران کی تعداد 5 کروڑ 10 کروڑ مانی جائے گی۔ میرا سفر بھی ہوتا رہتا ہے، جماعت کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ مگر میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں کہ آپ کی ریاست سے مجھے کچھ زیادہ ہی انس ہے۔ اس انس کی بنیاد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا تھے، یہاں کے امیر شریعت تھے، اور وہ کتنے بڑے تھے آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، چونکہ بڑوں کی بڑائی کا بڑے لوگ ہی اندازہ لگا سکتے۔ میں یہاں بھی شرمندہ ہوں اور آخرت میں بھی شرمندہ رہوں گا ان کے سامنے۔ وہ مجھے اڑیسہ زندگی بھر بلاتے رہے۔ ملک میں میرا اور مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ ساتھ بہت سفر ہوا، چونکہ ہم بچپن سے جماعت میں لگے تھے، ختم نبوت میں لگے تھے، دارالعلوم کے طالب علم تھے، تو حضرت ہمارے بڑے تھے اور اتنے سادے تھے، اتنے سیدھے تھے کہ ہم جیسے غریب طلبہ کی وہاں تک رسائی آسان تھی۔ ہٹو بچوں والے ہوتے تو ہم کو منہ بھی نہ لگاتے۔ تو میری بد نصیبی کہ میں ان کی زندگی بھر نہیں آیا۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے یہ مدرسہ خواب میں دیکھا، جب تک میں یہاں آیا نہیں تھا۔ میں بڑا متاثر تھا کہ یار میرے مربی ہیں۔ رد قادیانیت پر میں نے 2 علماء سے سیکھا، ایک مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کٹکی جن کو عملی تجربہ تھا اس فتنے کا، اور جو مرزا قادیانی کے قریب کے لوگوں سے بھی اس کو شکست دیے ہوئے تھے اور جیتے ہوئے تھے۔ اور محمدی بیگم بہت لمبا قصہ ہے، آج کا موضوع نہیں ہے۔ جس دن وہ عدالت میں گواہی دینے آئی تھی تو اس کا ڈولا اٹھا کر کے لے گئے ان لوگوں۔ دوسرے مولانا منظور چنیو تھے، اور یہ دونوں علامہ کشمیری کے شاگرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے محاذ کی نگرانی کا کام سونپا۔ تو اس لیے یہ بڑی اونچی سند ہے۔ میں نہیں آیا، مجھے اس کا رنج تھا، پھر میں نے ایصال ثواب کرتا رہا۔ میں نے خواب دیکھا، مدرسہ دیکھا، یہ دیکھا کہ اسٹیج لگا ہے، کرسیاں ہیں، خوبصورت کرسیاں ہیں چھوٹی بڑی، لیکن کوئی ہے نہیں، سناٹا۔ تو مجھے تعجب ہوا، تو میں نے اپنے شیخ کو یہ خواب بتایا، حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ حیات تھے، میں نے کہا کیونکہ میرے رد قادیانیت کے کام کے لیے میرے شیخ بڑے مددگار تھے، حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے۔ دعا بھی کرتے تھے، مشورے بھی دیتے تھے، دلائل بھی بتاتے تھے، اور کارگزاری سن کر کے خوش بھی ہوتے تھے اور بڑی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی تعبیر یہ دیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ علماء تو تم جیسے بہت ہیں، اب تم جیسے علماء بہت ہیں، لیکن مولانا اسماعیل جیسا اب کوئی نہیں ہے جس کو اس کام کے لیے اللہ کی نصرت اور تائید اس کے ساتھ۔ تو اس لیے مجھے حضرت کی برکت و نسبت سے اڑیسہ کے علماء سے بڑی عقیدت ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، 1993-92 کی، میں نے حضرت مولانا کو بنگلور بلایا تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت غالباً ٹرین چھوٹ گئی یا پلین چھوٹ گئی، میں مایوس ہو گیا۔ تو میں نے سمجھا کہ بنگلور سے 1 دن پہلے رائے چوٹی میں آنا تھا۔ ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب دارالعلوم کے زمانے طالب علمی میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھی تھے۔ ایک مجاہد آزادی مولانا صفت اللہ بختیاری آندھرا پردیش کے ہیں، اب جہاں کڑپا میں جلسہ ہونا ہے وہ ساتھی تھے مولانا کے۔ تو رائے چوٹی سے ان کو تعلق تھا، میں نے بلایا تھا۔ پہلے زمانے میں اڑیسہ اور مدراس نزدیک تھا۔ میں مدراس کے علاقے میں حضرت کے ساتھ گھوما ہوں، تو جگہ جگہ کی کہانیاں مجھے حضرت نے خود سنایا ہے کہ آزادی سے پہلے یہاں یہ ہوا، حضرت مدنی کے ساتھ میں آیا تھا، یہاں یہ ہوا، اور مدراس میں فلاں موقع پر مباحلہ ہوا، فلاں موقع پر مناظرہ ہوا۔ تھے تو وہ اڑیسہ کے، لیکن مدراس اور کیرلا تک ان کی دبش اور باطل کے دل میں ان کا خوف اور ہیبت تھی۔ آج میں سوچتا ہوں جہاز کا زمانہ ہے، اے سی کمرے ہیں، راحت ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے سفر کرنا ایک مسئلہ ہے۔ اس وقت ٹرین سے، بسوں سے، ٹرکوں سے، تو میں مایوس ہو گیا کہ مولانا نہیں آئیں گے۔ جب بنگلور نہیں آئیں گے تو رائے چوٹی کیسے آئیں گے؟ میں چلا گیا رائے چوٹی۔ اب آپ جانتے ہیں چھوٹے سے گاؤں میں جلسے کے لیے پنڈال آیا ہوا ہے، کرسی آئی ہوئی ہے، تو مائک بھی ہر جگہ نہیں ملتا تھا۔ اب جب آئیں گے ہی نہیں علماء کرام تو ضرورت کیا ہے؟ لیکن میں بالکل حیرت زدہ رہ گیا۔ مولانا بنگلور آئے، وہاں سے گاڑی لیا، مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب ان کو بھی زبردستی بیٹھایا، ایک اور مولوی صاحب کو، اور فون تو تھا نہیں، حضرت میرے مدرسے میں آ گئے۔
آئے عشاء کی نماز کے بعد، جس تاریخ میں جلسہ تھا، اور حضرت بنگلور نہیں پہنچے، جلسہ ملتوی تھا، اور اگر جلسہ ہوتا تو جلسہ ختم ہونے کا ٹائم تھا۔ تو اس وقت جب وہ پہنچے ہیں تو میں ان کی برکت ہی سمجھوں گا کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مولانا آ گئے۔ میں ایک دم حیرت زدہ ہو گیا، گاڑی کے پاس آیا، اچھا ذہن خالی تھا کہ آئیں گے مہمان، کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ وہاں پانی وغیرہ کی قلت پہلے تھی، بڑا سنگلاخ علاقہ ہے، بڑا جفاکشی کا علاقہ ہے، اب تو بہت اسباب ہو گئے ہیں۔ ایک طرف خوشی تھی کہ حضرت آ گئے، ایک طرف دماغ میں تشویش تھی کہ یار اب کروں گا کیسے۔ اب آ گئے ہیں تو جلسہ تو ملتوی ہونے کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو میں نے جامع مسجد کے مائک میں، مدرسے کے مائک میں اتنی رات کو اعلان کرا دیا کہ مولانا اسماعیل صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ سب لوگ آ جاؤ۔ تعجب ہوا کہ پورا شہر آ گیا اور بغیر کسی اہتمام کے کرسی رکھ دیا اور جلسہ ہو گیا۔ یہ سب اسباب اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے حضرت مولانا سے بہت فیض ہے، اور حضرت مولانا سے بہت متعلق ہوں میں۔ ہمارے ہاں اب تو کرناٹک میں ہو گیا وہ یادگیر، پہلے نظام اسٹیٹ کا حصہ تھا۔ یادگیر کا عبد الکریم تھا جو لنگڑا تھا، اور مرزا قادیانی کا وہ امام تھا۔ اسی یادگیر میں مولانا اسماعیل صاحب کا مناظرہ سلیم قادیانی سے ہوا تھا۔ اس نے مناظرہ ختم کیا تھا مباہلے پر، اس میں جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی مر جائے گا۔ تو پھر اس نے جھوٹ پھیلا دیا کہ مولانا اسماعیل صاحب مر گئے، کیونکہ تب تو یہ سب 1962 کی بات ہے کہ مولانا مر گئے۔ اب اس نے 1 سال کے بعد جھوٹی جشن فتح منانا شروع کیا۔ کسی نے مولانا کو ٹیلی گرام دیا اگر آپ زندہ ہیں تو آ جائیں۔ اب مولانا یہاں سے لاری سے، ٹرین سے، بس سے بھاگتے بھگاتے یادگیر پہنچے تو اعلان کرایا گیا مائک سے کہ مولانا اسماعیل صاحب زندہ ہیں اور آ گئے ہیں۔ یادگار یادگیر قادیانیوں نے بھی چھاپی ہے اور مسلمانوں نے بھی چھاپی ہے۔ یہ قصہ دونوں میں سے کسی نے نہیں لکھا ہے۔ مولانا اپنی بہت ساری باتیں خفیہ رکھتے تھے۔ میں ساتھ تھا، مجھے مولانا نے سنایا کہ یہ اعلان ہوا کہ مولانا اسماعیل صاحب زندہ ہیں اور آ گئے ہیں، پھر وہ بھاگے۔ لیکن جھوٹے کی اولاد جھوٹی۔ جب 50 سال پورا ہو گیا اس مناظرے کو تو انہوں نے جشن فتح منانا شروع کیا۔ اب یادگیر کے لوگوں نے پھر اطلاع دیا کہ مناظرہ تو ہم جیتے تھے، 50 سال کی جشن منانے جا رہے ہیں قادیانی۔ تو میں نے وہاں کے علماء سے کہا، ایک طالب علم بھی تھے وہاں، اور میں نے کہا بھائی مولانا کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، مولانا نہیں ہے دنیا میں موجود ہوں، میں آتا ہوں۔ تو پھر میں 50 سال کے بعد حاضر ہوا اور اس جشن ہم نے جشن منایا کہ بھائی ہم جیتے تھے، جی چاہے تو آج بھی 2 ہاتھ ہو جاؤ۔ مولانا کی بات آج بھی لاجواب ہے۔ تو یہ وجوہات ہے کہ میرے دل دماغ میں اڑیسہ کے علماء کی بڑی قدر ہے۔ ان کے نظام کی جلسے کا عنوان تعلیمی تربیتی ہے، سچی امانت داری کی بات ہے۔ خود میری ہی تربیت نہیں ہوئی ہے تو میں تربیتی بات کیا کروں گا۔ رہ گیا جس چیز کو انگریزی میں ٹیم ورک کہتے ہیں کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ ہم سب کو دارالعلوم دیوبند نے، ام المدارس نے، جمعیت علماء نے، ہمارے اکابر کی نسبتوں نے ہم کو جوڑ رکھا ہے۔ جیسے تسبیح کے دانے جڑے رہتے ہیں دھاگے میں، ویسے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتحاد قلوب عطا فرمائے اور اپنے اکابر کے مشن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس کو پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں خود اڑیسہ آنا چاہ رہا تھا، جب انتخاب ہوا تب آنا چاہ رہا تھا، اس کے بعد بھی آنا چاہ رہا تھا۔ اب اتفاق سے سفر کی نوبت آئی پٹنہ کی مناسبت سے تو میں حاضر ہو گیا۔ آپ حضرات تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے اراکین عاملہ کا، اضلاع کے صدور نظمہ کا، خاص طور سے حضرت صدر محترم کا حلالت کے باوجود تشریف لائے اور آپ سارے لوگ آ گئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو مولانا زعیم الاسلام صاحب نے فرمایا کہ جمعیت علماء کے بارے میں کچھ بتائیں گے، جمعیت علماء کیا ہے، صحیح بات کہا انہوں نے۔ میں وہی 2-4 بات مذاکرہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے، ہمارے ملک میں اسلام اور مسلمان 1500 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن عام طور سے یہاں اسلام پھیلا 6ٹھی صدی کے شروع میں چشتی درویشوں کے ذریعے سے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بادشاہوں کے ذریعے اسلام آیا، ایسا نہیں ہے، بزرگوں کے ذریعے اسلام آیا، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے۔
اور یہ اللہ کو منظور تھا کہ اس سرزمین میں اسلام پہنچے۔ میں گیا ہوا تھا مدھیہ پردیش، بھوپال کے قریب ایک بستی ہے، وہ بستی آج بھی مسلم میجارٹی کی بستی ہے، مسلمان اکثریت میں۔ تو مجھے وہاں کے علماء نے بتایا کہ یہ پوری بستی والے اور یہاں کا راجہ ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک ہندو راجہ رہا کرتا تھا، وہ یہاں کے ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا، صبح سویرے اٹھ کے اشنان کر کے نہا کے دھو کے پہلا کام پوجا کرتا تھا، اس کے بعد سلطنت کا کاروبار کرتا تھا۔ لیکن اس میں شدت یہ تھی کہ اپنے گھر سے لے کے مندر تک راستے میں کسی مسلمان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کوئی مسلمان بھولا بسرا بھی نہ آئے، اس کا بندوبست ہوتا تھا۔ زمانے تک یہ چلتا رہا۔ اس کی یہ مذہب پرستی اور مسلمان سے نفرت مشہور ہوتی گئی۔ تو پنجاب کا ایک فقیر آیا کوئی، اس نے گاؤں سے دور جنگل میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ وہ فقیر اسی مندر میں اتنے سویرے آنے لگا جو راجہ صاحب کے وقت سے بھی پہلے کا وقت تھا۔ تو جب وہ مندر میں آتا، اب فقیر مندر میں، دیکھو ہم لوگ ذہن کے بڑے کچے ہیں۔ ابھی اگر کوئی آدمی کوئی کام ایسا کر دے، کوئی بات ایسی کر دے، تو ہم اس سے بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں اور فتوے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ سناتا ہوں، لاک ڈاؤن کے درمیان غیر مسلموں کو مسلمانوں نے شمشان گھاٹ پہنچایا، ان کی لاشوں کو کفنایا دفنایا۔ تو جو کرنے والے تھے انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا، جو کمرے میں بیٹھنے والے تھے انہوں نے فتویٰ پوچھا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے تحریر بھی جاری کیا جو تقاضے حال کے مطابق تھی۔ ہم نے پہلو تہی کیا، ہم نے کہا بھائی یہ فتوے کا وقت نہیں، خدمت کا وقت ہے۔ جس کا گھر بند ہے، لاش سڑی ہوئی ہے، محلے میں بدبو پھیل رہی ہے، اگر محلے والوں نے اس غیر مسلم کو نکالا، لپیٹا، اس کے مذہب کے مطابق لکھنؤ شمشان گھاٹ پہنچا دیا، تو اس کو فتوے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں مشرک ہے، کافر ہے۔ میں نے کہا نہیں، تو کسی سے حسن ظن رکھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، مگر ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بغیر دلیل کے بدگمان ہو جاتے ہیں اور حسن ظن کے لیے نص قطعی تلاش کرتے ہیں۔ تو وہ جو فقیر آیا ہوا تھا پنجاب کا، وہ اس بت کے پاس جانے لگا راجہ سے بھی پہلے۔ دیکھو اللہ نے اسلام کی کیسے نصرت کیا۔ وہ پتھر کی مورتی اس پنجاب کے درویش سے بات کرتی تھی، تو جو اس کا پروہت تھا، یہ قصہ آج بھی گاؤں والے سناتے ہیں، آپ کے یہاں کی جماعتیں گئی ہوں گی اس علاقے میں، ان سے پوچھے، بہت مشہور گاؤں ہے، مشہور قصہ ہے۔ تو جو پروہت تھا اس نے راجہ سے کہا کہ صاحب آپ کیا اس کی بھکتی کرتے ہیں؟ ایک فقیر ہے، آتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو راجہ کو بڑا تعجب ہوا، ایسا ہوتا؟ کہاں ایسا ہوتا؟ تو راجہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس فقیر کو میں ملاقات کروں۔ تو اس نے اس پروہت سے کہا کہ وہ پنجاب کے فقیر سے کہو کہ تم سے راجہ صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ 2-4-5 مرتبہ کہا تو فقیر نے آخر میں جواب دیا کہ راجہ صاحب کافر ہے، میں کافر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب بدلا، ان کے راستے میں کوئی مسلمان نہ پڑے، ان کی شرط تھی، تو یہ فقیر بھی بول رہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اس نے کہہ دیا پروہت نے، اس کے پجاری نے، راجہ صاحب فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اچھا روز تو پروہت کی شکل دیکھتے تھے نا، اب دیکھ لو ذرا، وہ پروہت کی شکل تو روز دیکھتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بت کو بات بھی کرتے تھے۔ راجہ کو بڑی پریشانی ہوئی، راجہ نے کہلا کر کے بھیجا کہ بولو کہ مسلمان ہو جاتا ہوں، مجھ سے ملاقات کر لیں۔ جب اتنے شکتیشالی ہیں کہ پتھر کی مورتی ان سے بات کرتی ہے تو وہی دیوتا ہے۔ کہنے لگے میرے کہنے سے نہیں، جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ کہے تب مسلمان ہو جاؤ۔ اب اور مسئلہ ہو گیا کہ پتھر کی مورتی کیسے کہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ ملاقات کا وقت طے ہوا، مندر میں راجہ صاحب بھی آئے، یہ فقیر بھی آیا، پروہت بھی تھا۔ تو پتھر کی مورتی نے اس راجہ سے کہا کہ فقیر کا مذہب قبول کر لو، یہ سچا ہے۔ اس کے بعد کی بات بہت غور سے سننے کی ہے۔
فقیر بولا اس کے کہنے سے مسلمان ہو گئے تو ایمان پکا نہیں ہوگا. ہاں یہ سارے رشتے توڑ کر کے راست اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اور اس کے نبی محمد رسول اللہ، اسے ایمان. دیکھو یاد رکھو، کوئی کسی کو مسلمان بنا نہیں سکتا. اگر کوئی کسی کو مسلمان بنا لے جاتا تو شاید کوئی دنیا میں کافر نہ باقی رہتا. مسلمان تو وہ بنتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ آخری نبی ہیں. وہ مسلمان بنتا ہے. اب جب وہ راجہ مسلمان ہو گیا تو اس کے مسلمان ہونے کے بعد پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. پھر اس نے دلی کے بادشاہوں کو خط لکھا کہ صاحب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو انہوں نے اس کا نام رکھا نواب وسعت اللہ خان. تاریخ میں اس کا نواب وسعت اللہ خان اس کو لقب دیا اور اس کی وہ سلطنت کو باقی رکھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اسلام ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے، اسلام بھیجنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ ہے. اللہ غیب سے اسباب پیدا کر کے اسلام کو ترقی دیتا ہے، پھولتا ہے، پھلتا ہے، اسلام بڑھتا ہے. اس ملک میں اسلام اسی طرح سے پھیلا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے. ہاں کسی کی زبان، کسی کا وقت، کسی کی صلاحیت اللہ نے دین کے لیے پہلے بھی قبول کیا، آج بھی قبول کر رہا ہے. زمانے تک اس ملک میں راجہ مہاراجہ کے بعد بادشاہ اور نواب ہوا کرتے. پھر ایک دور آیا، مغل سلطنت 350 سال رہی. پھر ایک دور آیا کہ مغل کا خاتمہ ہو گیا، انگریز حکومت قائم ہو گئی. برٹش، برطانیہ، گویا یہ ملک برطانیہ کا غلام ہو گیا. وہ زمانہ بڑا خراب تھا، اس لیے کہ ہندوستانیوں کی حیثیت غلام جیسی تھی. اب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہندوستان سے برطانیہ کی حکومت ختم کی جائے اور ہندوستان میں ہندوستانیوں کو اپنا ملک چلانے کی اجازت دی جائے. ان حالات میں علماء نے ضروری سمجھا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خالص علماء کی مرضی پر رہے اور شریعت کے روشنی میں کام کرے، آزادی کے خیال میں حرام کا ارتکاب نہ کرے، گناہ کا ارتکاب نہ کرے، جو بھی کرے شریعت کی روشنی میں کرے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ. علماء تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلے دن سے ہیں، اور نبی پاک نے اپنی امت کو علماء کے ہی حوالے کیا. اس لیے آپ دیکھو جو آدمی گمراہی کی طرف بڑھتا ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ علماء پر تنقید کرتا ہے. بس جو عالموں پر تنقید کرنا شروع کرے سمجھ جاؤ کہ اس کا انجام اچھا نہیں. اپنے زمانے کے علماء سے اپنی عوام کو بدزن کرنا اور پرانے زمانے کے صحابہ، اولیاء، ائمہ سے امت کو بدزن کرنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ پیمانہ ہے آج بھی، یہاں بھی، پوری دنیا میں. کیونکہ اللہ کے نبی نے اس امت کو علماء ربانی کے حوالے کیا، اور اللہ کے نبی پر جو قرآن، حدیث، دین، سنت، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ان کے صحابہ کے ذریعے اسے جاری کیا گیا. اس کی تکمیل صحابہ کے ذریعے ہوئی. تو یہ دو ستون ہیں، علماء اور قدیم دور میں سلف صالحین صحابہ.